رمضان 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شفاعت کا کیا مطلب؟ شفاعت کا مطلب ہے سفارش. یعنی جو جمعے کے روز درود پڑھے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں اپنے اس امتی کے سفارشی بنیں گے. تو یاد رکھیے شفاعت انبیاء بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے اور حاجی بھی کریں گے. پیر صاحب بھی شفاعت کریں گے جو کامل مرشد ہیں، اور کچا بچہ یہ بھی شفاعت کرے گا، کعبہ بھی شفاعت کرے گا، حجر اسود بھی شفاعت کرے گا. مگر شفاعت کبریٰ کا تاج جن کے سر پر سجا ہے اور سجے گا وہ میرے آقا ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب تک آپ شفاعت نہیں فرمائیں گے کسی کو بھی شفاعت کی اجازت نہیں ملے گی. شفاعت کی بہت سی قسمیں ہیں اور اس کی تفصیل جو ہے نیکی کی دعوت کتاب امیر اہل سنت کے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت کا بہت پیارا شعر یاد آ رہا ہے، آپ کو سناتا ہوں. شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ عزت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ عزت ملی ہے. تمنا ہے فرمائی روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہترین سحری ہے کھجور اور پانی، اور کھجور کے ساتھ افطار کرنا یا چھوہارے کے ساتھ افطار کرنا یہ بھی سنت ہے، اور پانی پاک کرنے والا ہے. تو کھجور کے بہت فوائد ہیں، کچھ مزید عرض کرتا ہوں. کھجور کھانے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیے قبض جو ہے نا یہ ام الامراض ہے، تمام امراض کی ماں ہے. یعنی جس کو قبض ہوگی تو بہت ساری بیماریاں اس کی طرف رخ کرتی ہیں. پرانی قبض کا علاج ایک یہ بھی ہے کہ کھجوریں کھائی جائیں. دمہ، دل، گردہ، مثانے کے امراض، پتے کے امراض، آنتوں کے امراض، اس میں کھجور کھانا مفید ہے. کھجور جو ہے بلغم خارج کرتی ہے. کھجور منہ کی خشکی کو دور کرتی ہے، قوت باہ بڑھاتی ہے. کھجور پیشاب آور ہے، پیشاب لاتی ہے. دل کی بیماری، کالا موتیا، اس کے لیے کھجور کو گٹھلی سمیت کوٹ کر کھانا مفید ہے. کھجور کو بھگو کر اس کا پانی پی لینے سے جگر کی بیماریاں، لیور، جگر، کلیجہ، کلیجی، مختلف نام اس کے لیے جاتے ہیں، یہ جگر کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اگر کھجور کو بھگو کر اس کا پانی پیا جائے. دست کی بیماری میں بھی یہ پانی مفید ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ رات کو بھگو کر صبح نہار میں اس کا پانی پی لیں.
مگر بھگونے کے لیے فریزر میں نہ رکھیں، فریج میں نہ رکھیں۔ رات آپ سوئیں تو پہلے کھجوروں کو دھو لیں، دھونے کے بعد پانی میں گلاس میں یا کسی پیالی میں رکھ لیں، صبح اس کا پانی پی لیں۔ کھجوریں پھینکنی نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر مسل لیں، گٹھلے نکال کر اس کو پی لیں، تو جگر کی بیماریاں جو ہیں اس سے انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی۔ اور جگر کا امراض بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، غالباً پاکستان میں ہر چھٹا شخص جو ہے اس کا مریض ہے۔ اللہ عافیت دے مسلمانوں کو۔ کھجور کو دودھ میں ابال کر کھانا بہترین مقوی یعنی طاقت دینے والی غذا ہے، اور کمزوری دور کرنے کے لیے یہ غذا بیماری کے بعد بہترین ہے۔ کھجور کھانے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ یرقان، غالباً انگلش میں جوانڈس کہتے ہیں، پیلیا، وہ آنکھیں اس کی پیلی پیلی ہو جاتی ہیں، یہ اس کی علامت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی کھجور بہترین دوا ہے۔ تازہ پکی ہوئی کھجوریں، آج کل پاکستان میں اس کا سیزن ہے، جو تازہ پکی ہوئی کھجوریں ہیں، صفرا یعنی پت، جس میں قے کے ذریعے کڑوا پانی نکلتا ہے، اس کو فائدے مند ہے۔ اور جن کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے، تیزابیت ہو جاتی ہے، ان کے لیے بھی کھجوریں مفید ہیں، فائدے مند ہیں۔ کھجوروں کی جو گٹھلیاں ہیں، بیج جو ہیں، ان کو آگ میں جلا کر ان کا منجن بنا لیا جائے اور اس سے دانت صاف کیے جائیں تو دانت چمکدار ہو جائیں گے اور منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ مگر یہ منجن روزے کی حالت میں نہیں کرنا، یاد رکھیے گا۔ ہاں مسواک کر سکتے ہیں، بھگو کر کریں، خشک کریں، وہ صبح کے وقت کریں، عصر کے بعد کریں، جب چاہے کریں، روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ کھجور کی جلی ہوئی گٹھلیوں کی راکھ جو ہے، اس کو لگانے سے زخم کا خون بند ہو جاتا ہے اور زخم بھر جاتا ہے۔ آج کل طرح طرح کے وہ اینٹی سیپٹک اور طرح طرح کے لوشن ملتے ہیں، اس کو یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی ایسی صورت ہو کہ کوئی چیز نہ ہو اور کھجور کی گٹھلیاں آپ کو میسر ہیں تو ان کو جلا لیں، توے پر کس طرح اس کی راکھ بنا لیں، اور جو راکھ بن جائے اس کو اگر زخموں پر لگائیں گے تو انشاءاللہ زخموں سے خون بہنا بند ہو جائے گا۔ کھجور کی جو گٹھلیاں ہیں، ان کو آگ میں ڈال کر اس کا جو دھواں اٹھے تو یہ پائلس، بواسیر کے مسوں کو خشک کر دے گا، وہ دھواں جو ہے۔ اچھا، کھجور کے درخت کے جو جڑ ہیں اور جو پتے ہیں، اس کی راکھ سے منجن کرنا دانتوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ جڑوں اور پتوں کو پانی میں ابال کر اس سے کلیاں کی جائیں تو دانتوں کے درد کے لیے یہ بھی بہت فائدے مند ہے، بہت بینیفٹ ہے۔ کھجور کھانے سے اگر کسی کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہو تو اس کا حل بھی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ انار کا رس اس کے ساتھ استعمال کر لے، یا پھر خشخاش، بہت باریک باریک چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، اس کو کھجور کے ساتھ استعمال کر لے، یا کالی مرچ اس کے ساتھ استعمال کر لے کھجور کے ساتھ، تو انشاءاللہ عز و جل کسی قسم کے نقصان سے، سائیڈ ایفیکٹ سے تحفظ رہے گا۔ ادھ پکی اور پرانی کھجوریں بیک وقت کھانا نقصان دہ ہے۔ وہ کھجوریں آج کل بھی ہوں گی بازار میں یا آنے والی ہوں گی، آدھی پکی ہوئی اور آدھی کچی، بہت لذیذ ہوتی ہیں کھانے میں۔ تو یہ اور پرانی کھجوریں جو ہیں، چھوہارے، ان کو ایک ہی وقت میں کھائیں تو یہ نقصان دہ۔ اسی طرح اور بعض ڈرائی فروٹس ہیں جو کھجور کے ساتھ کھائیں گے تو وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مثلا کھجور کے ساتھ انگور نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح کھجور کے ساتھ کشمش، جس کو پنجابی میں سونگی کہتے ہیں، یعنی جو انگور، بڑے انگور جو ہوتے ہیں، اس کو خشک کیا جاتا ہے تو بڑا کشمش بن جاتا ہے، اور چھوٹے انگور جو ہیں ان کو خشک کیا جائے تو چھوٹے کشمش بن جاتے ہیں۔ منقع ملا کر کھانا بھی کھجور کے ساتھ نقصان دے سکتا ہے۔ اسی طرح کھجور اور انجیر، اس کو بھی ایٹ اے ٹائم نہیں کھانا چاہیے، اس سے بھی بیمار ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایسا شخص جو بیماری سے اٹھا ہے
اور بہت کمزور ہے تو زیادہ کھجوریں نہ کھائے، یہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جس کو آنکھوں کی بیماریاں ہیں تو وہ بھی کھجوریں نہ کھائے کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ اچھا، جب کھجوریں کھائیں تو کتنی کھائیں؟ جب تک دل چاہے، جب تک نفس راضی نہ ہو؟ نہیں، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، اس لمٹ میں رہ کر آپ اس کے فوائد لے سکتے ہیں۔ کوئی چیز بہت فائدہ مند ہے مگر اس کی ایک مقدار ہے، اس حد تک آپ لیں گے آپ کو فائدہ دے گی، زیادہ لیں گے تو وہی چیز فائدہ مند چیز بھی نقصان کر سکتی ہے۔ تو کھجور جو ہے تقریباً 60 گرام، 5 تولہ 60 گرام، ٹھیک ہے، 5 تولے کے بنیں گے 60 گرام، 60 گرام ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ کھانی چاہیے، اس سے زیادہ نقصان دے سکتی ہیں۔ اسی طرح جو پرانی کھجوریں ہوتی ہیں ان کو لوگ توڑ لیں، کھول لیں، کیونکہ بسا اوقات اس کے اندر کیڑے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سرسریاں، سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، تو صاف کر کے کھائیں۔ اور یاد رکھیں کہ کھجور میں کیڑے ہونے کا گمان ہے، ان کو صاف کیے بغیر کھانا مکروہ ہے۔ اچھا، جو کھجوریں سیل ہوتی ہیں ماہ رمضان میں تو اس کا سیزن ہے اور بڑے اس کے وہ دھندے ہوتے ہیں، بہت کاروبار ہوتا ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، اس کو پرکشش کرنے کے لیے کھجوروں کو تیل لگاتے ہیں۔ کون سا؟ سرسوں کا تیل، سرسوں کا تیل اس پر مل دیتے ہیں تو دور سے وہ بڑے وہ چمکدار لگتی ہیں، گاہک اٹریکشن کرتا ہے، کسٹمر اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے ہمیں، کھجوریں جب لیں تو کھانے سے پہلے اس کو چند منٹ پانی میں بھگو دیں، اور ویسے بھی مکھیوں کی بیٹ اور میل کچیل وہ چھوٹ جائے گا، دھو کر استعمال کریں۔ پھل جتنے بھی ہیں، ماہ رمضان مبارک میں پھلوں کا بہت استعمال ہوتا ہے، تو پھل دھو کر استعمال کریں۔ اسی طرح چونکہ سیزن ہے، لوگ پھلوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، یا جو افطاریاں کرواتے ہیں تو وہ بھی پھل بہت لے کر آتے ہیں اور وہ فروٹ چاٹ بناتے ہیں گھروں کے اندر، تو کچے پکے پھل جیسے وہ چل رہے ہیں، آم کا سیزن ہے تو کچے وہی کھا جائیں گے، اور اسی طرح اور دیگر پھل جو ہیں، تو یاد رکھیے کہ اگر کچے ہوں، کیلے ہیں یا آم ہیں، کوئی بھی پھل ہے، جب تک پک نہ جائے اس کو یوز نہ کریں، اور جب استعمال کریں تو اس کو اچھی طرح دھو کر استعمال کریں۔ اور اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو سارے روزے خیر و عافیت سے پورے کرنے کی توفیق دے۔ اس کو دھو کر استعمال کریں، اگر کچے آ گئے تو اس کو گھر میں رکھ دیں، ایک آدھ دن رکھیں تو یہ پکے ہو جائیں گے، رسیلے ہو جائیں گے، پھر یوز کریں۔ تو کھجوروں کو دھو کر استعمال کریں، ہر پھل کو دھو کر استعمال کریں۔ پھل جتنے بھی جو درختوں پر پکتے ہیں وہ بہترین ہیں، اس طرح کھجوریں بھی جو درخت پر پکی ہوئی ہیں ان کی کوالٹی بہترین ہے۔ مدینہ منورہ کی کھجوریں، اب جو عمرے پر ماہ رمضان میں جاتے ہیں اور دوران رمضان ہی واپس آتے ہیں تو مدینہ کی کھجوریں لاتے ہیں اور اعزاء کو، احبا کو، اپنے دوستوں کو دیتے ہیں، تو فتن بہت اچھی بات ہے، کھانا بھی باعث برکت ہے۔ مگر اس کی گٹھلی اب پھینکیں گے، امیر علیہ سنت تو بہت ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ آپ عاشق مدینہ ہیں اور ہماری تربیت بھی فرماتے ہیں۔ اور یہ مدنی پھول بھی میں آپ کو فیضان رمضان سے پیش کر رہا ہوں کچھ وضاحت کے ساتھ۔ تو کھجوروں کی گٹھلیاں جو مدینے کی کھجوریں ہیں ان کو پھینکنا نہیں چاہیے، ادب کی جگہ پر رکھ دیں یا پھر کسی دریا وغیرہ میں ڈال دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے چھالیاں کاٹتے ہیں نا، سروتا کہتے ہیں اس کے ذریعے باریک باریک ٹکڑیاں کر لیں اور جیب میں رکھ لیں، چھالیہ کی جگہ استعمال کرتے رہیں، مدینے کی یاد آتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ہم اخلاص کے ساتھ اس کی رضا کے لیے سارے روزے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، ظاہری باطنی آداب بھی پورے کریں۔ اسی طرح کاش ہم ساری تراویح بھی خوش دلی کے ساتھ پڑھنے کی سعادت پائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان